في موضع آخر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى۔ جناب صدر، حکم صاحبان اور معزز مہمانان اعظام، آج کے اس بزم مسابقہ میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں حساسیت بھی ہے اور خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا ملکہ بھی، جس میں دلوں کی سرد انگیٹھیوں کو گرمانے کا ہنر بھی ہے اور ذہن انسانی پر لگے زنگ کو صقل کرنے کی صلاحیت بھی۔ جی ہاں، اس سے میری مراد کامیابی کا تعلق قسمت سے ہی نہیں بلکہ محنت سے بھی ہے۔ حضرات گرامی، کامیابی اجتماعی ہو یا انفرادی، ملی ہو یا سماجی، اقوامی ہو یا بین الاقوامی، اس کا تعلق نہ تو فقط قسمت سے ہے اور نہ ہی صرف محنت سے، بلکہ دونوں کے اجتماع کا جو نتیجہ نکلتا ہے اسے ہم اور آپ کامیابی کا نام دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، دوسری جگہ ارشاد ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ یعنی ان آیتوں کا ماحصل یہ ہے کہ انسان جہاں ایک طرف تقدیر پر بھروسہ کر کے اپنی قسمت آزمائی کرتا ہے، وہیں دوسری طرف اپنی محنت، جد و جہد، کدوکاوش اور جہد مسلسل کوششوں سے کامیابی اور کامرانی کو اپنے گھر کی باندھی بنا لیتا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح اگر ایک طرف قسمت سے کامیابی حاصل کرنے والے لوگوں کی بات کی جائے تو ریلائزیشن آف ربر کا خالق چانس گوڈیئر 15 برس تک اندرک محنت کرتا ہے لیکن قسمت یابی نہیں کرتی، جعلی مقدمے کا شکار ہو کر مقروض و قلاش ہو کر مر جاتا ہے۔ دوسری جانب میری تھامسن اسی کے کام پہ اپنے نام کا ٹھپا لگا کر قسمت یابی کی بنیاد پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جناب سر، اگر قسمت میں ہماری پہلے سے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو ہمارا اس دنیا میں آنا فقط ایک تماشا کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ پیغمبروں کا آنا، قرآن کا اترنا، ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کرنا، اگر قسمت میں کافر بننا لکھا ہے تو محنت کرنا کیوں علی بقال کیوں؟ دوسری جانب علامہ اقبال محنت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ انسان محنت سے اپنی قسمت بدل سکتا ہے، کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ حضرات گرامی، اور دنیا نے بھی اپنے اوش کاملہ میں بہت سے ایسی نابکا روزگار ہستیوں کو سنبھال رکھا ہے جن کے خاک اعظم ممین سے زاروں سے روشن کیا جاتا ہے، جن کے جبین پر خندہ پر پڑنے والی شکن سے دریاؤں سمندروں کی وہ سطح لرزہ پر اندام ہو جایا کرتی ہے، اور خدا کی یہ بلند ہستیاں زمانے کو اپنے سامنے جھکا کر اقبال کی اس بات پر مہر ثابت ہوتی ہے کہ جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ حضرات گرامی، اسی طرح اگر بات کی بجائے معاشرے اعتبار سے تو معاشرے کے وہ تمام بڑے لوگ جنہوں نے قوموں، امتوں اور تہذیبوں کا سمت سفر تبدیل کیا، معاشرتی انقلاب برپا کیے، یعنی سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون سے لے کر روشین، اسپینڈر، شارٹر تک ان تمام لوگوں کا طرز عمل محنت کر کے کامیابی حاصل کرنا تھا۔ عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ حضرات گرامی، اسی طرح انسان چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں بلکہ انسان کی محنت تھی، اور انسان لاکھوں من ہوئے کو ہواؤں میں اڑانے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں بلکہ انسان کی محنت تھی۔ زمین سے دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان سے دیکھا چاند نظر آیا، اور چاند پہ دیکھا انسان نظر آیا۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ پھر آسمان سے دیکھا زمین نظر آئی، زمین سے دیکھا سمندر نظر آیا، سمندر سے دیکھا گہرائی نظر آئی، اور گہرائی میں دیکھا انسان نظر آیا۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ترقی صرف قسمت کے ذریعے ممکن تھا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ ارے آج میرے عزیز دوستو، سچ ہے جو بات سرے دار سنائی جائے، ایک نہیں ہاں کئی بار سنائی جائے۔ اگر آج ہم نے کامیابی کا سہرا محنت کے سر سے اتار کر زبردستی صرف قسمت کے سر پر رکھ دیا تو یاد رکھیں طوفانی موجوں سے مقابلہ کر کے کشتی ساحل پر اتارنے والے ملاح کشتی کو قسمت کی لہروں پر جھوڑ دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے چپو توڑ دیں گے۔ منزل کی طرف گامزن متحرک قافلے اپنے سفر کو قسمت کے قدموں میں ڈال کر جمود و خروج اور تعطل کی چادر اوڑھ لیں گے۔ مزدور و کسان اور محنت کر کے کامیابی حاصل کرنے والے لوگ جدوجہد، محنت، کوشش، کام اور بس کام کے فلسفے کو چھوڑ
کر فٹ پاتھ پر بیٹھے عامل بابا نجومی اور بنگالی جادوگروں سے ناتا جوڑ لیں گے اور صرف قسمت قسمت کر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے. بے عمل دن ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. حضرات گرامی, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی زندگی میں صرف قسمت کے راگ الاتے نہ رہ جائیں, بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم قسمت پر تکیہ کرنے کے ساتھ ساتھ محنت کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دیں اور اہل عالم کو یہ پیغام دیں کہ اے لوگوں, کامیابی کا تعلق قسمت سے ہی نہیں بلکہ محنت سے بھی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.